خدا کا سلام ہو. میں آگے ہوں اور بہت بہت شکریہ امیر فیصل صاحب، مغل اجالا صاحبہ اور دیگر ممبران کا، جو بھی خدا کی معرفت الہی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، جو اصل محبت کا ساغر ہے. میں یہاں پہ پہنچ چکا ہوں، تو جب بھی آپ کے پاس وقت ہو شروع کرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. ہم آج ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں ایک اور سوال و جواب کی نشست کے لیے. آئے محترم زاہد خان صاحب اینڈ آل ایڈمنس اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم. جی بہت شکریہ فیصل بھائی، اور السلام علیکم محترم زاہد خان صاحب اور آل ڈیئر ممبرس آف دا گروپ. محترم زاہد خان صاحب، پہلا سوال جو ہے وہ آج یہاں گروپ میں کچھ بات چیت ہو رہی تھی، تو ایک دو سوال یہاں آئے تھے. میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے آج کی نشست میں پوچھ کر جواب دوں گی، تو وہ میں ذرا آپ کو بھیجتی ہوں. جی محترم، یہ سوال تھا کہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا پیور ڈسکشن گروپ کی ایک گفتگو کا سیشن عالم ارواح میں ہو سکتا ہے؟ خاکسار نے تو اپنی طرف سے ایک جواب دے دیا تھا اسی وقت کہ اگر گروپ کے ممبران جو ہیں وہ روحانی لحاظ سے اس درجہ ترقی کر جائیں کہ ارواح سے ہم کلام ہو سکے تو پھر ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال سوال آپ سے بنتا ہے تو جواب بھی آپ نے دینا ہے. اگر یہ صاحب مذاق کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کا مذاق ہے، ورنہ یہ جان لیں کہ ایک زندگی کافی ہے مشاہدہ الہی روح کی دنیا تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ علم جو ہے وہ وہاں تک جب پہنچاتا ہے جب علم کا اثر ہو جائے، تب جا کے اندھا پن دور ہوتا ہے اور انسان کامیابی کی سیڑھی کی طرف مشاہدے الہی کی دنیا میں داخل ہوتا ہے. تو کتنا جان جوکھا کام ہے. صوفیہ نے ایک زندگی دے دی تھی اس علم کے اثر کو لینے کے لیے، تاکہ اندھا پن دور ہو تو ہم موت کے بعد کی زندگی کا مشاہدہ کریں. تو یہ آپ کے لیے جواب ہے. جی محترم، بہت شکریہ. اصل میں ہم کسی کی نیت پہ نہیں جاتے کہ اس نے مذاق کے لیے سوال کیا یا سنجیدگی سے کیا ہے. جو بھی کیا ہو وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے نے چاہے لائٹ موڈ میں بھی سوال کیا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے جواب میں کوئی ایسا روحانی نقطہ پوشیدہ ہو جو کسی کے دل کی حالت بدل دے. تو اس امید پہ ہر قسم کا سوال پیش کر دیا جاتا ہے. ایک اور سوال بھی ہے، وہ بھی میں پیش کرتی ہوں. جی محترم، ایک اور سوال یہ تھا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول اور دل زاہد صاحب کی صحبت سے عالم ارواح کی سیر روحانی کی جا سکتی ہے. اس کا بھی میں نے ایک جواب دے دیا تھا، وہ بھی بھیج دیتی ہوں، لیکن ظاہر ہے اصل جواب وہ ہوگا جو آپ دیں گے. جی محترم، خاکسار کا جواب یہ تھا کہ آپ سوالات بھیجیے، انشاءاللہ آج کے سیشن میں پوچھ لیں گے، اور جو سیر کر چکے ہیں ان سے ملاقات بھی کروا دی جائے گی. میری صحبت جو ہے وہ رنگ تو لے کے آتی ہے، کیونکہ جیسے مٹی جو ہے اگر گلاب کے ساتھ رہے تو وہ خوشبو آ جاتی ہے، لیکن عالم ارواح کی سیر یا معرفت الہی کی دنیا جو میں تعلیمات لے کے آیا ہوں، یہ وہ چیز ہے جو آپ کی زندگی بھی بدل دے گی، آپ کے روح کی دنیا کی سیل بھی کرا دے گی،
اور دیدار الہی بھی کروا دے گی. یہ وہ تعلیمات ہیں. تو میں ہمیشہ اپنی تعلیمات پیش کرتا ہوں، اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا. جو سیر کر چکے ہیں وہ تعلیمات کا اثر ہے، وہ معرفت الہی کا اثر ہے، وہ خدا کی طرف کھینچے جانے کا اثر ہے کہ یہ دروازے کھلے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی وقف کر چکے ہیں خدا کے مددگار اور خدا کی زمانے کے لیے. تو جب خدا نے دیکھا ان کی نیتوں کو، ان کے دلوں کو، تو اس نے اپنا دل بھی کھول دیا. تو یہ وہ لوگ ہیں کسی منگتوں کی طرح نہیں آئے، انہوں نے صرف خدا کو مانگا ہے. تو یہ وہ رستہ ہے جس سے بہت جلدی انسان خدا سے مل سکتا ہے. جی محترم، بہت شکریہ. یہ بڑی اچھی آپ نے گہری بات کہی کہ تعلیمات ہیں جو روحانی دنیا کی سیر کرا سکتی ہیں اور انسان کی حالت بدل سکتی ہیں. ایسا ہی ایک واقعہ میں نے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کا ایک شاگرد تھا جو ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اور بھی شاگرد تھے. وہ جہاں پہ بایزید بسطامی قدم رکھتے تھے وہاں پہ قدم رکھتا، اور اس طرح کر کے باقیوں کے اوپر اپنی برتری جتا رہا تھا. انہیں کہہ رہا تھا کہ دیکھو استاد کی پیروی اس طرح کرنی چاہیے، اور مرشد کی پیروی اس طرح کرنی چاہیے. تو استاد چپ تھے، چلتے گئے. آگے جب ایک جگہ پہ پہنچے اور وہاں پہ ٹھہرے تو اس شخص نے اپنی طرف سے کہا دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ یا مرشد، مجھے اپنی پوستین کا ایک ٹکڑا دیجئے تاکہ میں اس سے برکت حاصل کروں. تو بایزید بسطامی نے فرمایا کہ تجھے میری کھال کا ٹکڑا بھی برکت نہیں دے سکتا جب تک کہ تو اس تعلیم پر نہ چلے جو میں لے کے آیا. جی محترم، تو یہ تو ہوئی تعلیم کی بات. تو اگلا سوال جو ہے وہ بھی ایک ممبر نے بھیجا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ نے کل فرمایا تھا کہ عالم ارواح میں بھی روحیں اپنے اپنے گروپس بنا کر رہتی تھیں اور خدا تعالیٰ کی ہستی سے بے پرواہ تھی. سوال یہ ہے کہ کیا عالم ارواح میں بھی انسانی روحوں کے درمیان وہ تفریق موجود تھی جو اس عالم اجسام میں آ کر ظاہر ہوئی؟ مثلا رنگ و نسل کا فرق، زبانوں کا فرق، امیری اور غریبی کا فرق، اور علم اور جہالت کا فرق. کیا وہاں یہ شعور تھا ان چیزوں کا یا نہیں تھا؟ زبانوں کا تو فرق نہیں تھا، کیونکہ عالم ارواح میں جو یونیورسل زبان ہے وہ ٹیلی پیتھی ہے. امیری غریبی کا بھی فرق نہیں تھا. جہاں وہ فرق تھا گروہ در گروہ، وہ جو جن کو پسند کرتے تھے ان کے ڈیمینشن میں چلے جاتے تھے، یعنی کہ اپنی اپنی پسند کے ڈیمینشن میں چلے جاتے تھے اور چاہتے وہاں بھی تھے معرفت الہی سیکھنا. لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہورزنٹل محبت جو تھی یا چاہت یا پسند وہ زیادہ غالب تھی. خدا کی معرفت الہی بہت کم غالب تھی. تو وہاں بھی جاتے تھے، ابلیس بھی جاتا تھا، بلکہ توحید کا سب سے بڑا پیروکار نبی اور مسیح یہ ابلیس ہی تھا، اور فرشتے بھی جاتے تھے ان کی دنیاؤں میں. ایک تو وجہ یہ تھی کہ روح کا شعور میں آنا بہت وقت لگتا تھا وہاں پر، اور روح کے لیے 30 سے 40 کروڑ سال درکار ہوتے تھے، اور یہ ایک وجہ تھی. اور یعنی کہ دوسرے حالات یہ تھے کہ
یہ وہاں بھی عالم ارواح میں بہت کچھ کر بیٹھی تھی. وہ ابلیس نے یوں ہی نہیں کہا تھا، نہیں، وہ فرشتوں نے یوں ہی نہیں کہا تھا کیا تو ایسے انسان بھی بنائے گا زمین پر جو خون خرابہ کرنے والے ہوں گے. یعنی کہ وہاں بھی ان کی جو نیچر تھی وہ یہ کام کر چکی تھی. تو جو فرشتوں نے کہا تھا وہ سب کچھ روح کا مشاہدہ تھا کہ دیکھ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں. اور پھر جیسے خدا کا جواب تھا مستقبل کا، جو میں جانتا ہوں تمہیں خبر نہیں. تو یہ بہت سی پیچیدگیاں تھیں وہاں پر. پھر بہت بعد میں جا کے خدا نے اس کائنات کو تخلیق کیا، بلکہ انسان کے لیے نہیں بلکہ اور جتنی مخلوقات ہیں ان کو بھی بھیج رہا ہے دوسرے سیاروں پر. اور زندگی ان گنت پلانٹ میں آباد ہے، ابھی تک ہماری وہاں پہنچ نہیں ہو سکی. واہ بھائی واہ، عطن نبی، خدا کی عنایات تجھ پر ہوتی رہیں. اور جو نبی ہیں جب میں ان کے سنتا ہوں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ حقیقی زندگی اور حقیقت کیا ہے. تو یہ سن کر ایک عجیب حالت طاری ہو گئی کہ خدا اس زمین کو انبیاء سے بھر دے گا. یہی حال یورپ میں بھی ہے. وہ جب اپنے مشاہدہ پیش کرتے ہیں تو مجھ پر وجد طاری ہو جاتا ہے، اور میری نگاہ تو دیکھ چکی ہے سارا حال مستقبل کے زمانوں کا. تو بڑی بڑی مبارک بھائی اثر. جی محترم، بہت بہت شکریہ. ایک دفعہ میرے دل پر خدا تعالیٰ نے یہ انکشاف کیا تھا کہ دنیا میں بے شک اربوں خربوں لوگ موجود ہیں اور اربوں خربوں گزر گئے جب سے دنیا بنی ہے، اور اس میں امیر غریب، گورے کالے، مختلف زبانیں بولنے والے، اور یہ سب لاکھوں طرح کے فرق کے ساتھ لوگ نظر آتے ہیں. لیکن بیسیکلی خدا کی نظر میں دو ہی طرح کے لوگ ہیں. ایک اہل حق ہیں جو خدا تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اس کا قرب پانے کے لیے اپنے نفسانی جذبات کی قربانی دیتے ہیں، اور دوسرے اہل باطل ہیں جو خدا تعالیٰ کا نام تو لیتے ہیں پر اس سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے. عملی طور پہ ان کی زندگی میں خدا نہیں ہوتا. یہ اس قسم کا کافی سالوں پرانی بات ہے. یہ جب ہم آپ کو جانتے بھی نہیں تھے تب میرے دل پر اس طرح کا ایک انکشاف ہوا تھا. کیا یہ صحیح ہے؟ اب چونکہ آپ اس فیلڈ کے استاد ہیں لہذا میں نے کہا آپ سے پوچھوں. لو بھائی، جس نے عالم ارواح کی سیر کرنی ہو وہ اس نبی اللہ عطر سے مل لے اور اس سے پوچھ لے کہ دل کا حال کیا ہوتا ہے. یہ کوئی سیر، کوئی ٹکٹ نہیں ہے کہ لندن کی ٹکٹ کٹائی اور پہنچ گئے. یہاں تو سب کچھ دینا پڑتا ہے. سب کچھ کھو کر جب دے چکے ہوتے ہیں پھر ملتا ہے. سب کچھ دینا پڑتا ہے، سب کچھ کھو کر پانا پڑتا ہے. تو ایک تو شاید یہ ہے. اور یہاں جرمنی میں تو میں روزانہ ملتا رہتا ہوں اپنے ممبروں سے، اور ان کے حال جو ہوتے ہیں وہ سن کر وہ مجھے خدا کی باتیں یاد آتی ہیں جو اس نے مجھ سے کہی تھی. انسان کے ظاہری ہاتھ پیر جو ہیں اور جو دوسرے اعضاء ہیں وہ تو ایک ہی جیسا کام کرتے ہیں، لیکن جو فرق آ جاتا ہے وہ دل اور دماغ میں آ جاتا ہے. یہاں پہ آ کے تفریق ہوتی ہے کہ کسی کے موٹیویشن کیا ہے. جیسے آپ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ ہر شخص کو اس کی کوشش دکھائی جائے گی کہ وہ کس کوشش کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ زندہ تھا.
تو یہاں پہ آ کے فاصلے ہو جاتے ہیں، اور یہیں پہ آ کے پھر مختلف ڈیمینشن بھی موت کے بعد ہیں کہ انسان کو اس کی کوشش کے مطابق ان گنت ڈیمینشن جہاں کا اس کا تعلق ہوتا ہے وہاں پہ بھیج دیتے ہیں. لیکن خدا کی ذات جو ہے وہ آخری منزل پہ نگاہ رکھ کے کہہ رہی ہے کہ تم سب ایک ہو، اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں تمہارا زندگی کا حاصل ہوتا. خدا کی ذات یہ کہہ رہی ہے. تو یہ جو جتنی بھی تفریق ہیں یہ وہاں تک ہیں جب تک کہ نیا آسمان اور نئی زمین وجود میں نہیں آ جاتی. جب خدا کی منشا پوری ہو جائے گی اور زندہ انسان جس کا دل جو ہے اس کا زندہ تعلق ہوگا خدا سے، تو یہ تفریق مٹ جائے گی. ہاں پھر جو ہے سلسلہ جو چلے گا وہ یہ چلے گا کہ کس نے کتنا پایا خدا کی محبت کو، اور روح کی دنیا میں پھر اس کا نور، اس کی روح بتا رہی ہوگی کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے. پھر اس کے مطابق بھی ڈیمینشن ہوں گے. یہ ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے، حتیٰ کہ ہر جہانوں سے گزرتے ہوئے ہماری آخری جو منزل ہوگا خدا ہوگا، وہاں ہم بارش کی بوندوں کی طرح اس محبت الہی کے سمندر کا حصہ بن جائیں گے. تو بس یہ ایک سفر ہے جو ہو رہا ہے. تو کسی نے خوب گایا یا لکھا کہ زندگی اور کچھ بھی نہیں، تیری میری کہانی ہے کہ ایک پیار کا نغمہ ہے، ایک پیار کا نغمہ ہے، محبت کی کہانی ہے. مجھے الفاظ یاد نہیں رہے. زندگی اور کچھ بھی نہیں، تیری میری کہانی ہے. تو اس سفر کے اندر کچھ کھو کر پائیں گے، کچھ پا کر کھوئیں گے. تو لیکن یہ سفر جو ہے پھر ہمارا ایک سنگم پہ جا کے ختم ہوگا، جو محبت کی کہانی ہے ہماری اور خدا کے درمیان. وہاں ہم سب ایک ہوں. ہاں ایک پیار کا نغمہ ہے، موجوں کی روانی ہے، زندگی اور کچھ بھی نہیں، تیری میری کہانی ہے. ہو ایک پیار کا نغمہ ہے. ہاں اچھا کیا آپ نے ذرا درست کر دیا، موجوں کی روانی ہے. واہ واہ واہ. یہ موجوں کی روانی جو ہے یہی تو سفر ہے کہ یہ موجیں، یہ لہریں اٹھتی ہیں اور چاند کو اپنی باہوں میں سمیٹنا چاہتی ہیں، اور یہی موجیں خدا کو اپنی باہوں میں سمیٹنا چاہتی ہیں. جی محترم، بہت بہت شکریہ. اور سوالات آ رہے ہیں میرے پاس، میں ونڈو سے لے کے آپ کے پاس یہاں پہ پیسٹ کرتی ہوں. جی محترم، یہ سوال ہے کہ زاہد صاحب کی تعلیمات معرفت کی باتیں ہیں جنہیں عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. گناہ گار لوگ ان کی تعلیمات سے کیسے فیض یاب ہو سکتے ہیں؟ شکریہ. میری تعلیمات اتنی آسان ہے، اتنی آسان ہے اگر کوئی پڑھے کہ اس بات کی خدا بھی گواہی دے چکا ہے آسمانوں میں. بلکہ میری تعلیمات اس طریقے سے سمجھاتی ہیں انسان کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جیسے والدین اپنے بچوں کی رہنمائی کرتے ہوئے
نہیں چاہتے کہ ان کو ٹھوکر لگے، اور یہ میری تعلیمات کی نبوت تھی جو 2000 سال سے آواز سنائی دے رہی ہے، یہ صدا عیسیٰ کی، کہ جب وہ آئے گا تو پھر تمثیلوں میں باتیں نہیں کرے گا۔ یہ قرآن، بائبل اور یہ جتنی تعلیمات ہیں یہ پیچیدہ تعلیمات ہیں۔ اس نے کہا تھا وہ آئے گا تو وہ تم سے ان تمثیلوں میں بات نہیں کرے گا، بلکہ آسان زبان کے اندر تم سے سب کچھ بتائے گا، آسان زبان سے بات کرے گا۔ تو میں بشارت ہوں عیسیٰ کی، اور میں بشارت ہوں اور ارمان ہوں خدا کا۔ میں پہلا شخص ہوں اس انسانی کائنات میں، وہ آدم ہوں جسے خدا نے کہا تھا آسان الفاظوں میں میری تعلیم دینا، پورے دل کے ساتھ میری تعلیم دینا، تاکہ انسان کا سفر کہیں اور لمبا نہ ہو جائے۔ تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میری جو تعلیمات ہیں وہ انتہائی مشکل ہیں؟ قرآن کی تمثیلیں مشکل ہیں، بلکہ قرآن تو یہ بھی کہتا ہے وَتِلْكَ الْإِمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ ہم تمہیں تمثیل میں بیان کرتے ہیں حکمتیں، تاکہ تم سوچو بچار کرو۔ کیا تورات، کیا انجیل اور کیا بدھ، یہ ساری تعلیمات جو ہیں یہ اتنی مشکل ترین اور پیچیدہ تھیں۔ اب خدا نے دل بھیج کر ان چیزوں کی راہوں کو آسان کر دیا کہ کوئی ٹھوکر نہ کھائے۔ اور تم پڑھنے والے تو بنو بھئی، آپ پڑھنے والے بنے، کہیں سے شروع کریں، پہلی کتاب ہی شروع کر دیں میری آواز میں، تو آپ کو خود گواہی دے گا آپ کا دل کہ سب سے زیادہ دل پر لگنے والی یہ تعلیمات ہے خدا کی۔ اس سنتوش آنند کو غالباً ابھی تو زندہ ہیں، لیکن ان کو دیکھا میں نے بہت اچھی دنیا میں، کمال کی دنیا تھی وہ، اور محبت کی دنیا تھی۔ واہ واہ واہ۔ تو اور بلکہ سفید لباس میں میں نے پنک جو ہوتے نا پھول، ایک تو لال ہوتے ہیں ایک پنک، وہ پھولوں کا اثر بھی دیکھا۔ تو کیا بات ہے۔ اب امیر فیصل صاحب نے اور مغل اجالا صاحبہ نے بتایا، وہ نام تو میرے ذہن میں تھا، سنتوش اننت، یہ لکھنے والے ہیں، واہ واہ واہ، لیکن وہ ذہن میں نہیں آ رہا تھا نام۔ تو جب آپ نے بتایا، یا غالباً یہ شخص ابھی تو زندہ ہے، لیکن بڑی بے کسی کی زندگی گزاری اس نے بھی بعد میں، یا گزار رہا ہے۔ جی محترم، اگلا سوال یہ ہے، شراب نوشی کے بارے میں زاہد صاحب کی تعلیمات کیا ہیں؟ جی محترم، یہ نومولود سا شعر ہے، ابھی ابھی پیدا ہوا۔ جب آپ نے کہا کہ میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں خدا کا ارمان ہوں، تو بس یہ فوری طور پر یہ شعر پیدا ہو گیا۔ ارمان خدا کا ہوں، عیسیٰ کی بشارت ہوں، کوشش تو کرو پیارو، سادہ سی بجھارت ہوں۔ بھائی شاعر بھی کیا چیز ہے، کیا بات ہے۔ اگر معرفت کی طرف آ جائے تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ کے بھی میں نے بہت سے شعر سنے ارواح میں، روح کی دنیا میں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ شاعر اور معرفت الہی ایک نہر کے دو کنارے ہیں۔ واہ واہ واہ، مغل اجالا صاحب۔ آج تو آپ کو 2 دل دیے ہیں اور 4 پھول دیے ہیں، لیکن عطر نے مجھے زیادہ پھول دے دیے، تو یہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں۔ جی محترم، ایک دفعہ پہلے بھی بات ہوئی تھی تو خاکسار نے عرض کیا تھا کہ کہا جاتا ہے شاعری جزوی ست از پیغمبری،
کہ شاعری پیغمبری کا جزو ہوتی ہے، تو اس طرح بعض مصرے یکا یک الہام ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں، سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ یہ شراب کے متعلق سوال پہلے بھی ہو چکے ہیں، ہم نے جو شراب پی ہے پہلے وہ بتا دیتے ہیں۔ ہماری شراب جو ہے الفت کی راہیں، وفا کی راہیں، اور اپنی زندگی موت کی شراب ہم نے پی ہے، جسے شراب طہورہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شراب ہے جس کو پڑھ کے انسان ہوش میں آ جاتا ہے اپنی منزل پانے کے لیے۔ اب جس دنیائی شراب کی بات کرتے ہیں آپ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیائی شراب میں نقصان زیادہ ہیں، فائدے بڑے کم ہیں، اور پھر سر دردی، پھر فتنہ فساد، اور پھر اپنے آپ کو بیماریوں سے میں گھیر دینا۔ تو میری جو تعلیم ہے، جو میرے ماننے والے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں شراب کے نقصانات بہت ہیں۔ اب کیونکہ یورپ میں جو اکثر لوگ ہیں وہ شراب پیتے ہیں، وائنز پیتے ہیں کھانے کے، تو اب میں اللہ زینیاں شروع کر دوں کو شراب حرام، شراب یہ، تو اصل مقصد جو ہے وہ زندگی کا اور محبت کا اور معرفت الہی کا، وہ پیچھے پسے پشت پٹ جائے گا اور میرا وقت بھی ضائع ہوگا۔ اور مشاہدہ کیا ہے کہ اس سے یورپین تنگ بھی بڑے ہوتے ہیں، تو لہذا بات ان کو گائیڈ کرتی جاتی ہے، لیکن اصل مقصد جو ہے اس کو پانے کے لیے بہت سے چھوٹے چھوٹے مقصد قربان کر دیے جاتے ہیں۔ تو میں یورپین کی بہت سی اچھی چیزیں، اچھی عادات بھی ہیں، اور بہت وہ انڈیویجول یعنی اپنی پرائیویٹ زندگی میں کوئی مداخلت پسند نہیں کرتے، تو میں نے ان کی ذہن کو، نفسیات کو بہت مشاہدہ کیا ہے، اور اللہ ماشاءاللہ کہہ سکتا ہوں کہ اس نفسیات کو مشاہدہ کرتے ہوئے میں خدا کی معرفت الہی کے پیغام دینے میں بہت کامیاب ہو رہا ہوں۔ یعنی کہ کوالٹی لوگ آ رہے ہیں، ایک ہوتی نا کوالٹی، ایک ہوتی کوانٹی، تو خدا کی ذات ایسے لوگ بھیج رہا ہے جو نبی بنتے جا رہے ہیں۔ مغل اجالا صاحبہ، ان گھڑیوں میں یہ شعر زباں پہ آنا، یہ الہام نہیں تو اور کیا ہے۔ اب تو یہ شعر کیونکہ ایسے وقت میں آپ نے کہا اور سننے والا بھی میں ہوں، تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس شعر کو سنبھال کے رکھنا، کیونکہ ابھی کتاب شائع ہوگی شعروں کی، تو وہ آپ کے نام سے ہی میں شعر، سب کے نام سے جن جن کے ہیں، یہ شعروں کی جیسے داؤد کے گیت تھے، ایسے میں لکھوں گا، اور گائے گی دنیا گیت میں میرے، اور آپ کے یہ جو گیت، یہ شعر ہیں، ان کو بھی یادگاری باقی رہے گی۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جو مسیح الزماں ہے، جیسے عیسیٰ کہا کرتے تھے کہ اس عورت کی نے جو نیکی کی، اس کی یادگاری باقی رہے گی۔ تو جو کچھ میرے لیے گایا اس کی بھی یادگاری باقی رہے گی، کیونکہ یہ آسمانوں پر خدا کہتا ہے۔ جی محترم، ذرا نوازی ہے آپ کی، بہت شکریہ۔ اب میں ایک اور محترم کا سوال پیش کرتی ہوں، ذرا ان کی ونڈو سے یہاں لیا۔ جی محترم یہ فرماتے ہیں، بلکہ پوچھ رہے ہیں کہ رب العالمین سے ملاقات کے بعد دل اور بدن بہت ہلکا سا محسوس ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خدا سے ملاقات، اگر میں سوال صحیح سمجھاؤں ورنہ آپ کو دہرانا پڑے گا، جب ملاقات ہو جاتی ہے
تو امن اور سکون کی نہریں اس روح میں چلنے لگتی ہیں، نہ ختم ہونے والی محبت کا نور گھیرے میں ڈال دیتا ہے، قوم مکا کی آزادی کے پنکھ لگ جاتے ہیں، اور جیسے گاڈ از اباؤٹ دی ٹائم اینڈ اسپیس، جیسے خدا کی ذات وقت اور خلا سے محاورہ ہے، جیسے وہ اتنی ہلکی ہے اور اوپر ہے، وہی حال انسان کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ خدا کا ایک ایسا انعام ہے جو منزل پانے والوں کو وہ اپنے نور کے ساتھ دے دیتا ہے۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال بھی ایک ممبر کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محترم زاہد خان صاحب کی وجہ سے ہم نے جانا کہ خدا کے میل اور فیمیل ایسپیکٹس بھی ہیں، اور فیمیل ایسپیکٹ یعنی ماں کی محبت کے جہان ہیں، اور میل ایسپیکٹ یعنی باپ کی محبت کے جہان بھی ہیں۔ ان دونوں جہانوں میں کیا فرق ہے؟ آپ نے اس دنیا میں بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ باپ کی محبت میں سختی ہوتی ہے، اس کی محبت کے دائرے جو ہیں کبھی نرم، کبھی گرم، کبھی تاج اور کبھی تازیانہ ہوتا ہے، لیکن ماں کی محبت جو ہے وہ باہیں ہمیشہ کھلی رہتی ہیں، یعنی کہ اس میں کوئی ہر حال میں نہ نرم نہ گرم، بلکہ باہیں کھلی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ جو میل اور فیمیل کے نور ہیں، جس کا میں نے وضاحت کی ہے، گولڈن اور بلیو، تو ان جہانوں میں محبت کا انداز اور ایکسپریشن اور ہے، وہ بھی انگنت جہان ہے، اور جو آسمانی نور ہے میل، وہاں بھی محبت کے عجیب عالم ہیں، لیکن ان کے اظہار اور ہیں۔ تو یہ سب کچھ سفر سے اور خدا کی اس جہانوں میں پہنچ کر دل پر ایک نیا روپ آتا ہے، ایک نیا رنگ آتا ہے۔ وہی بات ہو جاتی ہے پھر کہ سب سے بڑا رنگ جو ہے یعنی وہ خدا کی محبت کا ہے، پھر یہ دونوں نور جو ہیں اس محبت کے اندر جذب ہو جاتے ہیں انسان کے۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ اگلا سوال بھی ایک ممبر کا ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کیا اس دنیا میں، اس عالم اجسام میں رہتے ہوئے کوئی عورت کسی فرشتہ مرد سے پارٹنرشپ کر سکتی ہے، یا کوئی مرد کسی فرشتہ عورت سے جو عالم ارواح میں ہو اس سے پارٹنرشپ کر سکتا ہے، اور کیا ایسا ہونا پاسبل ہے؟ کیونکہ آپ نے بتایا تھا کہ اما حوا نے ابلیس کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہوئی تھی۔ جی ہاں، اور اس رخ پر دیکھیں تو صوفیہ تو اسپیشلسٹ تھے، ان کی پارٹنرشپ جنات کے ساتھ بھی تھی، فرشتہ عورتوں اور دوسری مخلوقات کے ساتھ تھی، اور وہ آتی تھی، ہم بستر ہوتی تھی، اور پھر وہ جو واقعات تھے یہ صوفیوں نے نہیں بتائے، اوپر سے اسلام کرتے رہے لیکن حقیقت نہیں بتائی۔ تو مجھے یاد ہے کہ ایک صوفی، ان کا نام تو نہیں لوں گا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک نوری حسین ترین ایک عورت اتری، تو اس نے میرے صحن کے اندر پہلے جھاڑو دی، اور پھر اس نے پانی سے صاف کیا، پھر پھول کا گلدستہ رکھا، اور پھر اس پہ تھوک دیا۔ تو میں اس مطلب کو نہیں پا سکا، حالانکہ ان کے مرید بھی بہت زیادہ ہیں،
پاکستان میں. تو میں نے ان کو بتایا کہ وہ جو حسن کا پرتو تیرے صحن میں اترا یہ تیرا دل ہے. پھر اس نے جھاڑو دی تو یہ اشارہ ہے کہ تو اور اپنی صفائی کر اپنے نفس کی. پھر پانی سے صفائی کی تو کہا کہ زندگی کا پانی اگر تو چاہتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے پیے اور میں تجھے ملوں تو پھر اس زندگی کو پاک صاف کر لے. پھر اس نے پھول رکھا تو وہ تجھ سے محبت کر بیٹھی ہے اور تیری ہم سفر بننا چاہتی ہے. پھر اس نے تیرے پھول پہ تھوک دیا کہ اگر تو جو وعدے اور عہد میں نے تجھے بتائے ہیں ابھی اگر ان پر تو نہیں چل سکتا تو وہ تھوک کر چلی گئی. پھر ہمارا ملن کبھی نہیں ہوگا. تو بالکل ہو سکتا ہے، بلکہ اگر اس موضوع پہ تو میں بہت کچھ کہہ بھی چکا ہوں. جی محترم، آپ کافی دفعہ کہہ چکے ہیں لیکن پھر بھی بہت زیادہ وضاحت نہیں ہوئی. اگر آپ اس پہ وضاحت کرنا چاہیں تو آپ کی بڑی نوازش ہے. آپ نے پچھلے کسی پروگرام میں اپنی کسی قریبی ہستی کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ ان کے بھی کسی فرشتے کے ساتھ کوئی دوستی تھی یا کوئی تعلق واسطہ تھا. کچھ ایسی بات مجھے یاد آتی ہے، اگر آپ کو یاد ہے تو پلیز اس کو دوہرا دیں. صوفیت تو بلاتے تھے باقاعدہ کہ جے تو نہیں ہو ملدا تے ربا سانو ساڈا ماہی ملتے. کیونکہ تنہا زندگی ہوتی تھی پہاڑوں میں، جنگلوں پر، اور سوسائٹی سے آئسولیٹڈ ہو جاتے تھے. تو پھر وہ آتی تھی، پریاں بھی آتی تھیں اور جن کی مخلوق اور فرشتے اور یہ جنہیں آپ حسین ترین مخلوق ہو رہے اور بہت سی مخلوقیں آتی تھیں. لیکن طریقہ کار کیا ہے کہ وہ پھر چھوڑ بھی جاتی تھی، کیونکہ جب ایک سفر ہی نامکمل رہا اور جو وہ چاہتی تھی وہی نہیں ہو سکا تو پھر وہ اپنی محبت کو ادھورا چھوڑ کے چلی جاتی تھی. اپنا بتا دیتا ہوں، میں تو کسی کو بھی نہیں بلاتا، یہ میری زندگی کے اصول رہے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے میں بستر پہ لیٹا تو ایسے جیسے کھرپ پھولوں کی خوشبو ایک ساتھ کسی نے بنا کے کمرے میں داخل ہوئی، اور پھر اس کے بعد کیونکہ میری روحانی حصے بہت کھلی ہوئی ہیں، بہت زیادہ ہی، تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ روپ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ یہ نوری مخلوق جو فیمیل ہے کہ مجھے اپنی جنت میں لے جانا چاہتی ہیں، اور وہاں جو محلات ہیں اور جو نظارے ہیں ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کے سفر کرواتی ہیں، باقاعدہ ان جہانوں کو دکھاتی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے نہ کان نے سنے، اور پھر آخر میں محبت کر بیٹھتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ ان کا جو نور اور میرا نور ان کا ملن ہو. تو پھر وہ کمفرٹ بھی کرتی ہیں، صحبت. تو ایسے بھی ہوتا ہے اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب میں خدا کی محبت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں تو آمنے سامنے آ کے جو نوری مخلوق ہے اپنے اپنے جہانوں کی، وہ باادب بیٹھ جاتی ہے. تو جو میرا حال ہوتا ہے آہوں میں اور رونے میں، وہ ان پہ بھی وہ طاری ہو جاتی ہے محبت. تو اس کے بعد جو ہے جب میں اپنی دعائیں، مناجات، اپنے دل کا حال، اپنی محبت اور جو کچھ بھی ہے بیان کر لیتا ہوں تو بے انتہا جو آسمانی مخلوق ہے وہ چاہتی ہے کہ، بلکہ بستر پہ آ جاتے ہیں
بستر پہ آ جاتی ہے اور چاہتی ہیں کہ وہ وقت گزارے میرے ساتھ. تو یہ محمد صاحب کے ساتھ بھی ہوا، موسیٰ اور عیسیٰ کے ساتھ بھی، لیکن انہوں نے غالباً بتایا نہیں یا تفصیلات نہیں بتائیں. جو ہی روحانی حصے کھل جاتی ہیں تو وہ مخلوق جو ہے، جیسے پروانے آگ کی طرف یا روشنی کی طرف آتے ہیں، اسی طرح وہ پروانوں کی طرح آپ کی طرف آتی ہے. اس کی کشش آپ کی طرف نہیں ہوتی، اصل میں اس کی کشش ہوتی ہے آپ کے نور کی طرف، کہ میں پیار کا ساغر ہوں. تو وہ کھینچی چلی آتی ہیں اس نور کے لیے. بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب میں جنتوں میں پرواز کر کے اترتا ہوں، ایک بات مخلوق تو بہت ہیں، جیسے ایک بٹر فلائی کریشن، وہ جو میرے اندر خدا کی خوشبو ہے اس پہ وہ پوری جنت جو ہے، جیسے پروانے جل جاتے ہیں اپنا، پھر بھی آتے رہتے ہیں آگ کی طرف، نور کی طرف. تو جب حتیٰ کہ میں پورا جہان جو ہے وہ اس بٹر فلائی حسن ترین جو ہے مخلوق، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح میں وہ مجھے اپنی جنتوں سے جانے نہ دیں. حتیٰ کہ جب میں پرواز کر جاتا ہوں تو میری طرف کافی دیر تک سفر کرتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ جب میں تیزی کی رفتار کے ساتھ نکل جاتا ہوں، پھر وہ اپنے حسن کی وہ بٹر فلائی کریشن پریوں اپنی جنت میں آتے ہیں. تو بہت سے واقعات ہیں، اگر کہیں تو اس پہ ہی بس کچھ حسن، اس کا تو میں ذکر کتاب میں بھی کر چکا ہوں. خدا نے ایسے بنائے کہ اسے بنا کے کہا جو بھی تجھے دیکھے گا وہ بعض اوقات غفلت میں چلا جائے گا اور تیری تمنا آرزو کرے گا مجھ سے. تو میرے خیال سچے لمحات میں نے اس کا ذکر کیا ہے. تو میں ایک رات سجدے میں تھا، تو یہ حسن کا مجسم جو ہے وہ میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا، اور اس نے مجھ سے، جب میں نے کھڑا ہوا تھا اور خدا کی حضور وجد میں تھا، تو یہ میرے سامنے آ کے بیٹھا، اور اس کی خوشبو کا عالم یہ تھا کہ خدا نے اس میں ہی بہت خوشبو دی ہے اس حسن میں. تو میں جب سجدہ کرنے لگا تو میں نے اس حسن کی جو یہ مجسم تھا اس سے کہا ذرا آگے پیچھے ہو، دائیں بائیں. تو اس نے کہا یہ جو تو سجدہ کرنے لگا ہے، اگر یہ سجدہ جو مجھے دے دے، یہ جو چند لمحے یا گھڑیاں ہیں، تو میں ہمیشہ کے لیے تیری ہو جاؤں گی. لیکن میرے پہ بڑا وجد کا عالم طاری تھا، تو میری آنکھوں سے نکلا آسمانی نور بہت تیزی کے ساتھ. تو تب اسے ڈری اور اسے احساس ہوا کہیں میرا نور یہ جلا نہ دے، تو پھر پیچھے ہٹی. پھر وہ خدا کے پاس گئی اور خدا کے حضور پہنچ کر اس نے کہا کہ ایک زمانے گزرے ہیں، تو نے کہا تھا مجھے بنا کر کہ جس کی نگاہ مجھ پہ پڑے گی وہ تجھ سے بھی غفلت میں چلا جائے گا اور مجھے مانگے گا. لیکن آج میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. اے خدا، تو نے تو یہ کہا تھا. تو جب خدا نے سنا تو کہا کہ ہو نہ ہو، پھر وہ میرا دل ہوگا جس نے وہ سجدہ تجھے نہیں دیا. چاہے وہ سجدہ کچھ گھڑیوں کا تھا، کچھ لمحات کا تھا، لیکن وہ اس لمحات کو کبھی بھی نہیں دے گا کسی عالم بالا جنتوں میں، اور کسی مخلوق یا کوئی حسن جس کو میں نے تخلیق کیا ہے وہ تو میرا ایک سجدے کو بھی نہیں دے گا. تو یہ میں نے اپنا واقعہ کتاب میں بھی لکھا ہے. تو پھر خدا نے مجھ سے کہا بھی کہ میں نے اسے تجھے دے دیا، اور اس نے بھی کہا، لیکن وہ بات میرے دل میں خالص بن کے رہ گئی کہ یہ مجھ سے خدا کی پہلی محبت مانگتی تھی، اس لیے میں نے فاصلے محسوس کیے. جی محترم، بہت بہت شکریہ. آپ نے
بہت سے روحانی رازوں سے پردہ اٹھایا. سو نائس آف یو. کچھ سوالات اور میرے پاس آئے ہیں. پہلا سوال تو یہ آیا ہے کہ کیا آپ نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں یا کسی بھی طرف منہ کر کے پڑھ سکتے؟ اگر دل کا کعبہ درست ہو جائے تو جس طرف رخ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. وہ دیکھا نہیں داتا علی حجویری کا واقعہ کہ وہ سب آئے چڑھ کے یہ مسلمان کہ مینارہ ہی غلط رکھ دیا بالکل کعبے کے خلاف. تو وہ تو ڈھانے کے لیے آئے، پھر اجازت بھی لے لی تھی عدالت سے. تو داتا علی حجویری جو عثمان بن جلابی نام ہے ان کا، انہوں نے کہا جس نے کعبہ دیکھنا ہو میرے پیچھے نماز پڑھے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب آپ نے شروع کی تو کہا کہ رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو یہاں ایک بہت بڑی حکمت بھی ہے کہ وہ دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب ہے. انہیں پہلے مشرق اور مغرب کی سمجھ نہیں لگی، دوسرے مشرق اور مغرب کی کیا سمجھ لگے گی. تو دل کا کعبہ جو ہے اگر وہ خدا کے اندر کھویا گیا تو کیسی نماز. وہی بات کہ مجھے کیا خبر تھی نماز کی، اور کب خبر ہوئی سجود کی کہ تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں. جیسے اس کعبے پہ تو ایک نظر کی تھی نا جب ابراہیم نے مناجات کی کہ یہاں تو نظر کر. دل کے کعبے پہ تو ہر گھڑی ہر لمحے اس کی نظر پڑتی ہے کہ کوئی ہے کہ جس دل میں بس جاؤں. کوئی ہے جیسے خدا کی ذات نے کہا تیرے دل میں جب میں آیا تو باہر نکلنے کا راستہ مجھے نہیں ملا. دیکھو خدا کی کائنات کتنی بڑی ہے، میں کیا ہوں، لیکن خدا کی ذات کہہ رہی ہے تیرا دل میری کل کائنات سے بڑا نکلا، مجھے نکلنے کے راستہ کی سمجھ نہیں لگی. یہ محبت کی عالم ہے، یہ محبت ہے. پیارے اگر تو اس چشمے سے پی لے تو سمجھ لے تو نے انسانیت کو بھی سیراب کر دیا اور تو نے اندھیروں میں بھی روشنی کے پھول کھلا دیے. تو یہ ہے سارا کچھ. جی محترم، تقریباً 85 منٹس ہو چکے ہیں. ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں وہ میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں کیونکہ ممبرز کوئی سوال بھیجتے ہیں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ ان کو انٹرٹین کر لیا جائے. تو اس کے بعد اگر وقت بچا تو پھر آپ اپنی کوئی تازہ ترین روحانی مشاہدہ بتا دیجیے گا. جی محترم، یہ سوال ہے کہ خدا کے حضور آنسو اور ہچکیاں رو کے نہیں رکتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ شکریہ. جب سے تیری تلاش شروع ہوئی اور آنسو اور ہچکیاں نکلیں، تجھے کیا خبر کہ ایک عرصہ دراز ہو گیا تھا کہ تیری تلاش میں خدا کی کتنے آنسو اور ہچکیاں نکلی. تجھے تو اب پتہ لگا وہ تیرے پیچھے، جیسے اس نے کہا تھا ایوب کو پردوں کے پیچھے. ایوب جب شکایت کر رہا تھا تو وہ پیچھے سے پکار کے پردوں کے پیچھے سے خدا بھیک مانگ رہا تھا، بلکہ ہاتھ جوڑ کے کہ اے ایوب تھوڑا سا اور صبر کر لے. یہ محبت کے ناطے ہیں. اے ایوب ابلیس نے تجھ سے کہا ہے، ابلیس کا کہنا یہ ہے اس دنیا میں کہ مجھے کوئی ایسا شخص دکھا دے جو کسی مانگ کے بغیر مجھ سے محبت کرے. اے ایوب تھوڑا سا اور ٹھہر جا. تو آپ کی تو بعد میں نکلی آنسو اور ہچکیاں،
نہ جانے اس نے کتنے آنسو بہائے ہیں، یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ جی محترم، یہ ایک ممبر کا سوال ہے اور یہ آج کے اس کا پروگرام کا آخری سوال ہے۔ اب میں اور سوال نہیں لوں گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں ابلے ہوئے چاول، گلاب اور موتیے کی ویران جگہ سے گزرتے ہوئے خوشبو آتی ہے، آپ کے خیال میں کیا ماجرا ہے؟ ابلے ہوئے جو چاول ہیں یہ روح کا سفر ہے، اور گلاب جو ہے یہ محبت کی نشانی ہے، اور موتیے جو ہیں یہ معرفت الہی۔ موتیے یعنی اچھا، موتیے سے مراد یہ بھی پھول ہے۔ تو یہ ایسا شخص جسے یہ محسوس ہوتی ہے، ویرانوں میں سونگھ لیتا ہے تو روح اس کی پیاسی ہے، یہ اپنی روح کو گھما کر اس چشموں کی طرف واپس لے کے آئے جہاں سے ساری محبتیں سیراب ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کی محبت ہے، جیسے آپ کا قرآن نے بھی لکھا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ تو یہ خدا کا کلام تھا کہ میں ہمیشہ تجھے یاد کرتا رہوں گا، تو کبھی مجھے یاد کر کے تو دیکھ۔ کمال ہو گیا کہ ان مولویوں نلائکوں نے اس تمام موتیوں کی تلاش نہیں کی، بلکہ اور فتنے فساد کھڑے کر۔ جی محترم، آپ اپنی کوئی روحانی تازہ ترین واردات بیان کرنا چاہیں تو پلیز بتائیے گا۔ میرا داؤد کے ساتھ بڑا، جسے آپ داؤد علیہ السلام کہتے ہیں قرآن میں، میرا بڑا یارانہ ہے، اور میں اکثر داؤد کی دنیا میں جاتا ہوں، کیونکہ داؤد ہر قسم کے ساز بجا لیتا تھا، یعنی کہ جتنے بھی ساز تھے اس وقت کے اس کا استاد تھا۔ پھر اس کی موسیقی کو کمپوز کرنا، کیونکہ داؤد نے اپنے گیتوں کو گا گا کر خدا کو پایا تھا۔ تو جسے آپ کہتے ہیں نا یہ زبور، یہ وہ گیت ہیں خدا کے۔ تو آج بھی داؤد فرشتوں کی دنیا میں ہے۔ اب تو کیا بات ہے، کمال ہو گئی ہے، اب تو سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ تو داؤد کے پاس میں اس لیے جاتا ہوں کہ مجھے اس کے گیت خدا کی یاد دلاتے ہیں کہ آ لوٹ کے آجا میرے میت، تجھے میرے گیت بلاتے ہیں۔ اور داؤد کی محبت بھی بہت زیادہ ہے مجھ سے، بلکہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں ان کی محبت بہت زیادہ ہے مجھ سے۔ تو یہ گیت جو ہیں، اس سے محبت کا جو رشتہ ہوا داؤد سے، اور خدا نے بھی کہا میں نے داؤد کے جو گیت تھے اس نے مجھے کھینچا میرے دل کو بہت زیادہ۔ اور یہ واقعہ بھی ہے کہ وہ دادی فیملی کے اس کے 12 بیٹے تھے، لیکن 11 کا تو فخر کر کے بتایا، ایک کا نہیں بتایا۔ تو سیموئیل نے پوچھا کہ بھئی اور بھی کوئی تیرا بیٹا ہے؟ کہا کہ نہیں وہ ہے۔ اتنا شرماتا تھا اس کا باپ، یا لیا کا یہ فیملی سے تھا، کہ اس زمانے میں یہ گیت گانے ساز وغیرہ بہت نچلی چیز سمجھے جاتے تھے۔ تو سیموئیل نے کہا کہ اسے بلا۔ جب داؤد آئے تو چھوٹے قد کے تھے، جب یہ آئے تو خدا کا نور داؤد پہ کھڑا ہو گیا۔ کہا اے سیموئیل، میں نے اپنے دل کے لیے اس کو چنا ہے۔ تو کیا بات ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، میں نے بھی ایک چیز دیکھی تو میں نے کہا آپ سے دریافت کر لوں۔ میں نے ایسا کچھ دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت، مطلب جس کا ورڈز میں بھی بیان کرنا بہت مشکل ہے، باغیچہ سا ہے، طرح طرح کے خوبصورت سے خوبصورت ترین پھول ہیں، اس میں مخملی گھاس ہے بہت زیادہ، اور ایک ہرن سامنے سے آنا شروع ہوا، بہت ہی خوبصورت، اور اس کا بھی کہنا مشکل ہے سر ورڈز میں۔ آہستہ آہستہ میری طرف چلتا چلا آیا اور میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، تو مجھے بھی اس پہ بہت پیار آیا، اور میں نے دونوں باہوں میں اس کو ایک طرح سے بھر کے
دونوں طرف کی 4 ٹانگیں تھیں، اس کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور میں اس کو بہت پیار کر رہا ہوں اور وہ مجھے بہت ہی محبت کی نظروں سے دیکھ رہا ہے، تو کیا اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے تو بتائیں، شکریہ۔ تو پھر یہ گیت ہی ہیں، برسے گگن میرے ترسے نین دیکھو، برسے گگن میرے برسے نین دیکھو، ترسے ہے من تو آ جا، شیتل پیون یہ لگائے اگن، ہو سجن اب تو مکھڑا دکھا جا، تو نے بھلی رے نبھائی پریت، کہ تجھے میرے گیت بلاتے ہیں، آ لوٹ کے آ جا میرے میت۔ تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو 24 گھنٹے میری زبان پہ خدا کے گیت ہوتے ہیں، تو جو بھی پیار کرے گا خدا کی ذات سے وہ گانا گائے گا، اور وہ کیا ہے کہ دیوانہ سینکڑوں میں پہچانا جائے گا۔ لیکن یہ اس چیز کو سمجھتے نہیں، ان کی عزتیں انہیں مار جاتی ہیں، اور ان کی جھوٹی عزتوں سے کہ ملبے سے اتنے دب چکے ہیں یہ۔ تو آج داؤد کا بتایا، امید ہے کہ آپ کو داؤد کی کچھ خبر لگی ہو۔ باغیچہ جو ہے وہ آپ کا دل ہے، تو اسے یقین بھی کہا جاتا ہے اور اسے پازیٹیو لائف بھی کہا جاتا ہے، جو انسانیت کے نام سے ہے۔ اس میں پھول ہیں، یہ کشش ہے آپ کی حسن کی طرف۔ تو اگر آدمی دیکھے کہ ہرن آیا، اس نے دونوں جیسے آپ نے اسے لے لیا، تو اس دنیا میں آپ کو کوئی دوشیزہ ملے گی کہ جس سے آپ کا دل بہلے گا، وہ آپ سے کھیلے گی، آپ اس سے کھیلیں گے، اور آخرت کا مضمون یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسی روحانی دوشیزہ حسن کی کوئی ایسی مجسم ملے گی کہ جس سے زندگی گزر جائے گی آرام کے ساتھ۔ تو یا اور چیز جو مجھے پتہ لگی اب اس خواب کو دیکھ کر، کہ آپ کے اندر پازیٹیوٹی بڑی ہے، اور آپ بھی ان بکھیروں سے نکل کر چاہتے ہیں کہ انسانیت کا سبق آپ نے پڑھ لیا ہے، خدا آپ پہ عنایت کرے بہت بڑی۔ جی محترم، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہر دل جو پیار کرے گا وہ گانا گائے گا۔ تو وہی بات ہے کہ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، یہ سر کائناتی ہے، سر من راز۔ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، یہ سر کائناتی ہے، محبت جس کو چھوتی ہے اسے شاعر بناتی ہے۔ اگر آدمی دیکھے ہرن کو لے گود میں تو اس کے لیے دوشیزہ اور فیمیل ہوگی، اگر عورت لے ہرن کو گود میں تو اس کے لیے مراد میل ہوگا۔ تو یہ اپنا یوں مفہوم دیا جائے گا۔ تو بھائی زندہ باد، اور انسانیت بھی زندہ باد۔ اور امیر فیصل صاحب سے جب سے ملاقات ہوئی آج تک ہمارا محبت بڑی ہے، بلکہ آج تک کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوئی، تو اسے انسانیت کہتے ہیں۔ پوچھو نہ محبت کا سر، ہائے نہ پوچھو، ہائے نہ پوچھو۔ جی فیصل بھائی، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، بڑا ہی خوبصورت خواب ہے، اللہ کرے کہ جلد اس کی تعبیر آئے۔ بھائی اے نبی اطہر،
خدا سے محبت کے چشموں سے پینے والے دیوانے کو اب آپ یہاں سے کہاں لے کے جائیں گے کہ میں پاگل میرا منوا پاگل، پاگل ہے میری پریت رے، پگلے پن کی ہیر وہ جانے جس کا بچھڑے کوئی میت رے۔ جی محترم زاہد خان صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا اور بہت ہی دلچسپ اور بڑے لائیولی انداز میں آپ نے گفتگو کی۔ وہ جو ایک ایسی گفتگو میں ایک خشکی سی آ جاتی ہے اگر مذہبی رہنماؤں سے بات کی جائے، لیکن چونکہ آپ مذہبی نہیں روحانی ہیں اس لیے وہ گفتگو میں وہ خشکی اور روکھا پن نہیں ہوتا، بلکہ ہر قسم کے سوال ہم آپ سے بے تکلفی سے کر لیتے ہیں اور بہت اچھے جواب پاتے ہیں۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ اتنا وقت دینے کا۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، آپ نے تو عجیب و غریب دل دماغ کی حالت کر دی میرے اس بات کی تعبیر بتا کے، مجھے تو خود سے یقین نہیں ہو رہا۔ بہرحال خدا کو ایسی مرضی ہے اور نبی زاہد خان صاحب کے منہ سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں تو سر یہی کہہ سکتا ہوں کہ خدا کی مصلحت، خدا کی مہربانی اگر ایسی ہے تو سرانکوں پہ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، آپ تشریف لائے۔ انشاءاللہ اگلے سوال و جواب کی نشست میں جلدی ملاقات ہوگی محترم، دعاؤں میں یاد رکھیں، شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ آپ کا بھی اور امیر فیصل صاحب اور جو مینٹین کر رہے ہیں اس پیور ڈسکشن ٹیم، ان سب کا دل و جان سے شکر گزار ہوں۔ کاش یہ جو سارے گروپ ہیں یہ آپ جیسے ہو جاتے، یعنی کہ نیوٹرل، کم سے کم فریڈم آف اوپینین، یعنی کہ بات تو چل پڑتی۔ بہت سے گروپ بلاتے ہیں لیکن وہاں پر مذہب کی پٹری سے جو آرگومنٹ یا بحث شروع ہو جاتی ہے، اب میں اس سے نکل آیا ہوں کیونکہ میرے پاس وقت کی بہت کمی ہے، تو میں ان کے گروپوں میں بھی نہیں جاتا۔ تو ویسے تو آئے دن یہ مجھے بلاتے رہتے ہیں، لیکن وہاں پہ روح بھی جو ہے تنگی محسوس کرتی ہے، کیونکہ میں نے بات کرنی ہوتی خدا کی اور انہوں نے بات کرنی ہوتی اپنی نبیوں کی، اور اپنی نبیوں پہ فدا ہو گئے ہیں، اور محمد کے کہنے کہ خدا لعنت کرے ان پر جنہوں نے انبیاؤں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔